کہ فلاں جماعت ہے، اس میں جانے سے ایک آدمی کی شراب چھوٹی، اس میں جانے سے ایک آدمی نمازی بنا. اب آپ اس کی تعریف کر، دیکھو کیسے اخلاص والے لوگ ہیں، کیسے مجاہدہ کرتے ہیں، اور کیسا لوگوں کو نمازی بنائے، کیسا لوگوں کو جوا چھڑائے، اور کیسا لوگوں کو اچھا انسان بنائے. اب آپ اتنی تعریف اس کی کر دیے کہ ان کی بدعات اور شرکیات جو بھی ہیں وہ لوگوں کے سامنے کیا ہو گئی، چھپ گئی، اور ان کی اچھائیاں آپ نے سامنے رکھ دی. اب ایک آدمی کے دل میں پیدا ہو کہ فلاں مولوی صاحب خطبے میں ان کی تعریف کر دیے بھائی، تو ذرا نرم گوشہ دل میں آ گیا. اب آدمی ان کے ساتھ بیٹھنا بھی شروع کر دیا اور بوریا بستر لے کے جانا بھی شروع کر دیا. آپ یاد رکھیں کہ کسی کی تعریف اگر آپ نے کی، کسی وجہ سے ضرورت پڑ گئی بھائی فلاں چیز کی تعریف، ہاں اچھا ہے ان کا، لیکن آپ اس کو کیا کریں، آپ بتا دیں کہ نہیں، لیکن یاد رکھو وہ گمراہ ہے. فلاں عالم نے فلاں موضوع پر اچھی کتاب لکھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا منہج صحیح نہیں ہے، اس کا منہج صحیح نہیں، یہ بتانا ضروری. لیکن یاد رکھیں یہاں پر یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے اوپر تنقید کرنے کے لیے اس کی خوبی بتانا بھی ضروری ہے. یہ بدعت ہے، یہ اصول بدعت ہے کہ آپ یہ کہیں دیکھو اس میں برائی بھی ہے تو اس میں بھلائی بھی تو ہے، آپ اس کی برائی بیان کریں تو بھلائی بھی بیان کرو، آپ اس کی برائی بیان کر رہے تو اس کی بھلائی بھی بیان کرو. اس طرح سے جو آپ دونوں بیان کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہو یہ بدعت ہے، ضروری نہیں ہے. کیوں بھائی، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ رہے ہیں تو یہ بھی کہیں وہ شیطان جس نے بہت عبادت کی اللہ کی. آپ مطلب کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے اچھائی بھی بیان کریں، ضروری نہیں ہے. کوئی قاعدہ ہے؟ سورہ فاتحہ میں آپ کہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ یہود جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنی قربانیاں دیے، اور وہ نصارہ جنہوں نے اتنے مجاہدے کیے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی پر اگر تنقید کریں تو اس کی تعریف بھی کریں؟ کوئی ضرورت نہیں. اس طرح سے کوئی اگر ضروری سمجھتا ہے تو یہ خود ایک بدعت ہے. تنقید ہے، جہاں آپ کو تنقید کی ضرورت ہے کریں. اگر کوئی خوبی سامنے ہے اس کو بیان کریں تو ایسے طور پر بیان کریں کہ کوئی آدمی دھوکہ نہ کھائے، کوئی آدمی اس کے پیچھے نہ جائے. یہ بات یاد رکھیں. انصاف یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے بچایا جائے، یہ نہیں ہے کہ کسی کی اتنی تعریف کر دیں آپ کہ لوگ اس کے بھرم میں آ کے اس کے دھوکے میں آ جائے. تو آپ نے فرمایا صدقک وہو کذوب. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آج جو بہت سارے لوگ انٹرنیٹ پر جا کے سرچ کرتے ہیں یوٹیوب میں، کیا چیز، فلاں مسئلہ میرج، شادی اس کی، بیچارہ آپ ڈھونڈا اس کے اوپر نکاح. اب نکاح کے اوپر کئی ویڈیو آئے، اس کے اوپر پہلے کو کلک کیا اور اس کے اوپر جو بھی مٹیریل اس کو ملا لے لیا. زکوٰۃ کے اوپر، کبھی رمضان کے بارے میں. اس طرح سے بلا تحقیق علم حاصل کرنا صحیح نہیں ہے، یہ گمراہی کا پہلا قدم ہے. اچھا، آپ کو ضرورت رہتی، آپ کو دوسرے معتبر علماء کا نہیں ملتا تو آپ کیا کرتے پھر؟ آپ کوئی بھی غیر معتبر یا جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں، آپ اس کا سنتے. آپ کی مصیبت میں وہ آپ کے کام آیا. کیونکہ کوئی مسئلہ ہے، نکاح کی دعا کیا ہے، بیوی کے پاس جانے کی. اب جانا تو ہے، ساری دنیا مل کے بھی روک نہیں سکتی اس کو. اب جانا تو ہے، اب ڈھونڈ رہا انٹرنیٹ کے اوپر، بیوی کے پاس جانے کی دعا نہیں مل رہی، معتبر عالموں کا کچھ بھی نہیں ملا اس کے اوپر. کیونکہ وہ یوٹیوب پہ جا کے تھوڑی بولتے، وہ مسجدوں میں بتا رہے، وہ ہیں، فون پہ پوچھ سکتا تھا ان سے. لیکن اس کا کیا ہے، یوٹیوب اس کا شوق ہے، اس کو ویڈیو چاہیے اس کو. ٹھیک ہے، ڈھونڈا نہیں ملا اس کو، اب کوئی دوسرا ہی بتا دیا اس کو. اب کیا ہوا، تو میری مصیبت میں کام آیا، تیرا احسان میں نہیں بھولوں گا. اور احسان مندی کا اس کا جواب کیا ہے، آئندہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا، بیوی سے جھگڑا ہوا تو اس سے پوچھوں گا، اور اگر ماں باپ سے جھگڑا ہوا تو اس سے پوچھوں گا. دھیرے 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 عقیدہ، منہج، عبادات اسی سے آدمی لینے لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی محبت دل میں بیٹھ گئی. پھر وہ کتنا علم والا ہے، صحیح بتاتا ہے کہ غلط، وہ 4 چیزوں میں صحیح ہوگا. نماز بالکل وہ سلفی بتائے گا، لیکن جیسے ہی خلافت کا مسئلہ آئے گا، سیاست کا مسئلہ آئے گا، وہ دوسرا ہوگا، وہ اخوانی منہج پیش کرے گا، وہ ہائبرڈ ہوگا. عقیدے میں اخوانیوں کی طرف سے کوئی کتاب اس کو نہیں ملی،
فقہ میں اس کو یتیم تھا، کوئی دیا نہیں اس کو فقہ، سوائے سلفیوں کے کسی اور سے لے نہیں سکتا ہو، لیکن سیاست کے مسائل کے اندر اب اس نے کیا کیا، اس کو سلفیوں کا نہیں اخوانیوں کا مل گیا، پورا اخوانی لے لیا ہے۔ تو ایسے آج کل دنیا میں بولنے والے ہائیبریڈ بہت ہیں، یاد رکھیں کہ وہ قرآن و حدیث کی بات کرے گا لیکن عبادات میں شیخ البانی کا نام لے رہا۔ اب دیکھو نماز کے بارے میں شیخ البانی ہاتھ کدھر باندھتا، اوپر، بولے اوپر، اس نے نماز صحیح بتایا۔ آج اتنا بیوقوف ہے ہمارا آدمی، نادان، کسی آدمی کا منہج آپ اس کی نماز سے چیک کر رہے ہیں۔ ایک شافعی ہے، فقہ میں وہ کیا ہے، شافعی، پکا کٹر مقلد امام شافعی کے مسلک کا، امام شافعی کا بھی نہیں، اس شافعی مسلک کا مقلد ہے، کٹر ایک دم متعصب، اور عقیدے میں بریلوی۔ آپ ساؤتھ میں جائیے، کیرلا میں آپ کو ملیں گے، وہ شافعی ملے گا اور بریلوی ملے گا۔ آپ کوکن میں جائیے، آپ کو وہاں پر دیوبندی ملے گا، شافعی ملے گا۔ کیرلا میں جائیں گے آپ، بریلوی ملے گا، شافعی ملے گا۔ قبر پہ جانے والا، قبر پہ سجدے کرنے والا ہے۔ اب آپ اس کے ہاتھ سینے پہ باندھنے پہ دھوکہ کھا رہے ہیں، آپ رفع الیدین کرتا اپنا ہی ہے، اپنا کہاں سے ہوا ہو؟ ہم آپ سوچئے کسی ایک مسئلے میں، یاد رکھیں میری بات کو اور زندگی میں کام آئے گی آپ کو، کسی ایک مسئلے میں وہ ہمارے موافق ہو جائے تو وہ پورا ہمارا ہو گیا، پورا پیکیج ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ وہ ایسی وجہ سے آدمی کہے تو نے بھی سفید کپڑے پہنا، میں نے بھی پہنا، ہم دونوں ایک، ہاں صف میں ساتھ میں کھڑا ہوا، آپ کے ہو، آپ کا بھی سفید لباس، جبہ پہن کے آپ بھی آئے، وہ بھی جبہ پہن کے آیا، بولے پوری مسجد میں 2 جبے والے صرف تو اور میں، تو ہم دونوں ایک۔ اب اس کی باتیں سیم ہو سکتی ساری؟ خالی جبے میں سیم ہے وہ، باقی دین کے معاملات میں، عقیدے میں وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، فقہ میں وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، آپ سارے مسائل میں الگ ہو سکتے ہیں۔ تو انسان میں کیا ہوتا ہے، ایک سملیرٹی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ گئے کسی گاؤں میں، وہاں پہ ایک بھی رفع الیدین کرنے والا آپ کو نہیں ملا، مسجد میں ایک ملا، بولے یہ اپنا دکھتا، لیکن ہو سکتا ہے وہ صرف نماز میں اپنا ہے، باقی ساری چیزوں میں پرایا ہے، سوتیلا بھی ہو سکتا ہو، سوتیلا ہو سکتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سیاسی نظریہ الگ ہے، اس کا دوسرے معاملات میں نظریہ الگ ہے۔ آپ کے صرف رفع الیدین میں آپ کا بھائی ہے وہ، لیکن باقی تمام معاملات میں آپ اس کے نزدیک گمراہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں کہ فقہ میں، فقہی مسائل میں، نماز کے مسائل میں اگر کوئی ہماری باتوں کو تسلیم کر رہا ہے یا ہماری باتیں بول رہا ہے، رفع الیدین بول رہا، آمین بول رہا، اور سب تو بول رہا نا، پھر یہ کیسا دوسرا ہوا؟ وہ سیاست میں ایسا بول رہا ہے جو ہمارے علماء نہیں بتا رہے ہیں، وہ پیری مریدی میں ایسا بول رہا ہے جو ہمارے علماء نہیں بتا رہے ہیں، وہ بعض معاملات میں اتنا آزاد ہے، کیا وہ میوزک بھی حلال بول رہا ہے، میوزک بھی حلال بول رہا ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں حلال بتا رہا ہے۔ عورت سے مصافحہ بھی کر سکتے ہیں، الحلال والحلال فی الاسلام، یوسف القرضاوی۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں کیا زبردست کتاب لکھی بھائی زکوٰۃ کے بارے میں، آج تک ایسی کتاب نہیں ہے، لیکن اسی آدمی نے کیا کہا، اللہ کو بھی اتنے ووٹ نہیں ملتے جتنے اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو یا جس کو بھی ملنے تھے۔ آپ سوچئے، علماء نے کہا، شیخ عثیمین نے کہا اگر توبہ نہیں کی تو اس کو مرتد کے طور پر قتل کیا جائے گا۔ سوچئے، بعض اوقات آدمی ایسی بات بول جاتا ہے کہ جس سے اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ علماء نے قرضاوی کے بارے میں، یوسف القرضاوی، آج کئی لوگ شیخ الکل فی الکل مان رہے ہیں قرضاوی کو، گمراہ ہے، گمراہ ہے، کئی مسائل کے اندر گمراہ ہے۔ حلال و حرام کی کتاب دیکھیے آپ، کتنے مسائل، میوزک کو حلال کہا، میں اچھے گانے سنتا ہوں، فلانی گانے وانی ہے اس کے گانے سنتا ہوں، اللہ رحم فرمائے، میوزک حلال، گانے حلال، یوسف القرضاوی۔ اب کئی لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں، کو پاؤں کے نیچے زمین نکل رہی ہوگی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں۔ اسماعیل منک مثال کے طور پر،
انگلش میں اور تزکیہ دل نرم ہوتا فلاں چیز، لیکن آپ دیکھیں منہج کیا ہے. دیکھیں وہ بھی تو قرآن حدیث بولتے ہیں، ٹھیک ہے وہ کہہ دے کہ فلاں منہج والے صحیح نہیں ہیں، دیوبندیوں کے بارے میں بول دے، بریلویوں کے بارے میں بول دے، نہیں بولے گا آدمی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی اپنے منہج کو چھپائے رکھتا ہے، وہ بولے نہ صحیح، وہ بولے یہ منہج صحیح ہے، نہیں بولتا ہے آدمی. پھر نعمان علی خان مثال کے طور پر، نعمان علی خان بولتے اپنی تفسیر کدھر ہے پھر انگلش میں؟ تو اگر تجھ کو اگر نہیں ملی تو کسی کی بھی لے گا. یہ کون سا اصول ہے؟ یہ کون سا اصول ہے کہ اگر تجھ کو انگلش میں سلفی عالم کی تفسیر اگر نہ ملے تو ایک گمراہ انسان کی تفسیر سنے گا، وہ تیرے عقیدے کو بگاڑے گا، تیرے منہج کو بگاڑے گا، تیرے دین کی بنیادوں کو خراب کر دے گا. لیکن آج آپ دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس کی صحیح بات لیتے ہیں، ہم دیکھتے کیسی تفسیر کرتا ہو، ہم صحیح صحیح لیتے، غلط غلط چھوڑتے. ایسا کوئی نہیں ہوتا دنیا میں. اگر تیرے پاس اتنی صلاحیت ہوتی کہ تو صحیح کو لے گا اور غلط کو چھوڑ دے گا تو تجھ کو اس کی سننے کی ضرورت کیا تھی؟ دوسرے کا درس سن کے دین سیکھ رہا ہے، تیرے پاس اتنا دین ہے کہ تو اس کو چیک کر سکتا ہے، پھر اس کو سننے کی ضرورت کیا ہے تجھ کو؟ لہٰذا بہت سارے لوگ آدھی نعمان علی خان نے کیا کہا، یہود و نصارہ کو مشرک کافر نہیں بول سکتے، ان کو مشرک نہیں بول سکتے، ان کو غافل بول سکتے ہیں، ان کو اہل کتاب کہا گیا ہے. سوچئے آپ کہاں سے لائے یہ نیا فلسفہ؟ علماء نے کہا جو یہود و نصارہ کو کافر نہیں مانتا ہے وہ خود کافر ہے. لجنہ نے فتویٰ دیا ہے اس بارے میں. کئی فلسفے اپنی طرف سے پیش کرنا، اور پھر لوگ جب اس کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے پھر وہ جو بولتا ہے وہ ابن تیمیہ ہوتا ہے، وہ جو بول دیتا ہے وہ ساری دنیا مانتی ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو وہ آدمی گمراہ قرار پاتا ہے. اور جو آدمی اس کے خلاف بولتا ہے لوگ بولتے ہیں یہ جلتے ہیں ان کے اوپر ہے. یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں سے علم حاصل نہ کریں جو صحیح منہج کے نہیں ہیں، جو صحیح منہج پر نہیں ہیں. عقیدے کا مذاق اڑانا یہ سلفی کرے گا؟ عقیدے کا مذاق اڑانا کون کرے گا بتائیے؟